روح رمضان باب 6۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا پر زاویار کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی۔ آج رحاب اپنے بابا کو لے کر شہر جا رہی تھی۔ زاویار گاؤں کی سڑک کے کنارے کھڑا ایمبولینس کا انتظار کر رہا تھا جو شہر کے بڑے ہاسپٹل سے آئی تھی۔ ایمبولینس آئی اور رحاب نے اپنے بیمار بابا کو بڑے پیار سے اس میں بٹھایا۔ وہ خود بیٹھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر دور کھڑے زاویار پر پڑی۔ زاویار نے کوئی بات نہیں کی، بس دور سے سر ہلایا۔ رحاب کی آنکھوں میں شکر گزاری اور ایک عجیب سا دکھ تھا۔ وہ دکھ جو تب ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے شخص کو چھوڑ کر جا رہے ہوں جس نے بنا کہے آپ کا سارا بوجھ اٹھا لیا ہو۔ ایمبولینس دھول اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ زاویار وہیں کھڑا رہا جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ گاؤں جو پہلے اسے سکون دیتا تھا اب اچانک خالی خالی لگنے لگا۔ دادی نے زاویار کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا نیت کی سچائی راستے آسان کر دیتی ہے۔ تم نے ان کے لیے جو کیا ہے اس کا پھل اللہ ضرور دے گا۔ زاویار نے دھیمے سے کہا، دادی میں نے ان کے لیے نہیں اپنے دماغ کے سکون کے لیے کیا تھا، پر اب لگ رہا ہے کہ میرا دل بھی انہی کے ساتھ چلا گیا ہے۔ سارے دن زاویار کا دل کسی کام میں نہیں لگا۔ وہ بار بار اپنا فون دیکھتا مگر اس کے پاس رحاب کا نمبر تک نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ اس شخص کی یاد کا بھی ہے جس سے آپ کو سچی محبت ہو جائے۔ دوپہر کی نماز کے بعد زاویار مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور تلاوت شروع کی۔ آج ہر آیت اسے رحاب کی یاد دلا رہی تھی۔ اس نے سوچا، اگر اللہ نے ہمیں ملانا ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ افطار کے بعد زاویار نے مسجد کے امام صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا رونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بیٹا، اگر آنسو خدا کے ڈر سے یا کسی کی بھلائی کی تڑپ میں نکلیں تو وہ آنسو تو روزے کی شان بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کو وہ آنسو بہت پسند ہیں جو سجدے میں گرتے ہیں۔ اس رات زاویار نے مصلی پر سر رکھا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ رحاب میرے نصیب میں ہے یا نہیں، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ تیری پسندیدہ بندی ہے۔ اس کے راستے آسان کر دے۔ اگر میرا شہر چھوڑ کر یہاں آنا صرف اسے ملانے کے لیے تھا تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے۔ میں اسے اپنی دعاؤں میں مانگتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک پیاسا پانی مانگتا ہے۔ وہیں شہر کے ایک ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے رحاب نے بھی آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ دعائیں مانگتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ اس نے زاویار کا نام تو نہیں لیا پر اس کے ہر لفظ میں زاویار کی سلامتی کی تمنا تھی۔ Like and subscribe.